بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈرگس نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ شہباز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ حافظ آباد کے نواحی قصبہ خانپور میں کوسٹر اور شاہزور کے درمیان تصادم، جس کے نتیجے میں ڈرائیور شدید زخمی ہوا۔ ڈرائیور زخمی حالت میں ڈالے کے اندر پھنس گیا۔ ریسکیو کے نوجوانوں نے موقع پر بروقت پہنچ کر ڈرائیور کو نکالا۔ زخمی سیف اللہ، جو چنیوٹ کا رہائشی ہے، جسے طبی امداد کے ساتھ فوراً ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ جدہ کی معروف شخصیت ڈاکٹر رخشندہ پوری نے بچوں کے لیے جدہ کے ایک مقامی ہوٹل لسانی اسپنسر میں ایک ٹیلنٹ شو کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں ثنا شعیب کی اس رپورٹ میں۔ جدہ کی معروف شخصیت ڈاکٹر رخشندہ پوری نے بچوں کے لیے جدہ کے ایک مقامی ہوٹل لسانی اسپنسر میں ایک ٹیلنٹ شو کا انعقاد کیا۔ جیسا کہ کورونا کی وجہ سے ساری تقریبات پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے بچے گھر میں محدود ہو گئے تھے، لیکن اب جب پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے اور زندگی معمول کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈاکٹر رخشندہ پوری نے ٹیلنٹ شو کا انعقاد کیا اور بچوں کو انٹرٹین کیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جس کی سعادت عاشی مسرور کو حاصل ہوئی۔ سورت کا ترجمہ امیرہ مسرور نے پڑھا اور نعت رسول مقبول سریا جبین نے پڑھی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر رخشندہ پوری اور مسز بنت الحسن نے ادا کیے۔ اس تقریب میں بہت سی سیاسی اور سماجی خواتین نے شرکت کی، جن میں تاج بانو فوزیہ فضل، نوشینہ زاہد، مسز کبرا، عاشی مسرور، خنشانہ عدنان، کلثوم اور بہت سی خواتین نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیرہ نوشین وسیم تھیں۔ اس پروگرام میں بچوں کی تقریریں، فینسی ڈریس شو اور ٹیبلو تھے اور خواتین کے لیے خوبصورت زیورات کا اسٹال بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر رخشندہ پوری نے جیتنے والے بچوں کو اور حصہ لینے والے بچوں کو بھی بہت سے تحفے، تحائف اور سرٹیفکیٹس اور میڈل دیے۔ آخر میں ہائی ٹی کا بہترین انتظام تھا، جس سے خواتین لطف اندوز ہوئیں۔ ڈاکٹر رخشندہ پوری نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تقریب کا اختتام پاکستان سعودیہ کی امن اور سلامتی کی دعا سے کیا گیا۔ کوٹ ڈی جے کم کے نواحی گاؤں باٹھیرو سونیو کی رہائشی شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر اغوا، خاتون کے شوہر اور گھر والوں کا احتجاج۔ گھر والوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سونیو برادری کے بااثر بادشاہ ڈنو، سونیو، سچل خان، ریاض حسین، شوکت علی، مختار حسین گل، محمد سونیو اور دیگر نامعلوم افراد نے 9 نومبر کو خیرپور کے علاقے سرکی موڑ تھانہ بی سیکشن کی حدود سے مسمات عطیہ کو اغوا کر کے گم کر دیا، جس کی رپورٹ تھانہ بی سیکشن کم تھانہ پر درج کروائی، لیکن رپورٹ درج کروانے کے باوجود اغوا کار اتنے بااثر ہیں کہ پولیس کوئی بھی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ مظاہرین نے ڈی آئی جی سکھر، ایس ایس پی خیرپور سمیت دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ ٹبہ سلطان پور کے علاقہ پولیس چیک پوسٹ چوک میتلا پر کھڑے ٹریفک وارڈن، جو کہ اپنے اعلی افسران کی ڈائریکشن پر اپنی ڈیوٹی معمول سے دے رہے ہیں۔ ٹریفک وارڈن افسران کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے جرائم اور حادثات سے بچنے کے لیے لوگوں کی مدد اور خدمت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ مزید جانتے ہیں سجاد مغل سے۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل موجود ہیں، اس وقت ہم ٹبہ سلطان پور کے علاقہ چوک میتلا چیک پوسٹ تھانہ ٹبہ سلطان پور کی حدود میں بات کریں گے ٹریفک قوانین کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حیات صاحب، جو کہ سب انسپیکٹر ہیں، ٹریفک کا انچارج ہیں یہاں پر چوک میتلا چوکی کے۔ انہوں نے جو کہ ہے جب سے ڈیوٹی سنبھالی اپنی ڈیوٹی نہایت ہی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جیسے ہی ڈی ایس پی ٹریفک اور ڈی آئی جی ٹریفک کی ہدایت ہے، ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مزید وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حیات صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا فہد صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر سب انسپیکٹر رینک ہے، آپ نے اپنا چارج سنبھالا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا ٹریفک قوانین کے حوالے سے آپ کو اعلیٰ افسران کی ڈائریکشن ہے؟ جی ایک تو میں حکم نامہ ملا ہے کہ ایل پی جی سلنڈر کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ الحمدللہ ہم بہترین کارروائی کر رہے ہیں۔ جن کی پاسنگ نہیں ہوتی ایل پی جی سلنڈر کی، ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہیں سلنڈر۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی، جس کا جرمانہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، یہ 2 چیزوں پر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، باقی روٹین کی کارروائی الحمدللہ جاری ہے۔ اچھا، جیسا کہ یہاں پر فہد صاحب لوگوں کے یہ بھی کہنے تھے کہ ٹریفک والے اب رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں، جی 100 200 دو، یہ جو نظام ہے اب ڈی آئی جی ٹریفک نے اور اپنا ڈی ایس پی ٹریفک قاسم علی بھٹی صاحب نے اس نظام کو بدل دیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ 100% کرپشن سے پاک یہ ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ، اور بالکل 1 روپے کی بھی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ یعنی کہ جن کے چلان ہوتے ہیں ان کو پر وقت ہی چلان یہاں پہ دیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ
وائلیٹر کو دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ وارننگ کے قابل بھی ہوتے ہیں جو سمجھانے بجانے سے قوانین پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تو جو بندے وارننگ والے وارن بھی کرتے ہیں اور باقی روٹین کی جو کارروائی ہے وہ بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ فہد حیات صاحب. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو وارننگ دینے کی ہدایت ہے ان کو دیکھ کر ان کو وارننگ بھی دی جاتی ہے، اور یہاں پر اب رشوت کا سلسلہ نہیں ہے اور بر وقت چلان ہی ان کو دیا جاتا جو ان کا رائٹ بنتا ہے. تو جو اعلیٰ افسران ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی ایس پی ٹریفک کی ہدایت ہے اسی کے مطابق یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے. جی بہت شکریہ مرزا سجاد مغل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. خبر شامل کرتے ہیں جھرکی سے، جہاں یونین کی کال پر صدر یاور چغتائی کی سربراہی میں ٹاؤن کمیٹی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. ریلی میں شوکت داد پوٹرو، منیر احمد سومرو، عامر علی ملک، جموب روحی، گل حسن کورائی، عابد پتافی اور دیگر ٹاؤن ملازم نے شرکت کی اور میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہیں اور پینشن اپنے ٹائم پر دی جائیں، نہیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. اہم خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ڈی جی سے، جہاں میروا نہر میں کھاد سے بھرا کارگو رکشہ الٹ گیا. کارگو رکشے پر لوڈ 10 بوری ڈی ای پی کھاد پانی میں بہہ گئی. رکشہ ڈرائیور کو شہریوں نے بر وقت ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا. کارگو رکشے کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نہر سے نکالا. میروا نہر کے پل کو دونوں سائڈوں سے فاصلی دیواریں نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں. شہریوں نے پل کو تعمیر کرنے کی اپیل کر دی. خبر شامل کرتے ہیں شنیور سے، جہاں صاحبان ضعیفاں اولڈ ہوم نے انسانی خدمت کے ساتھ تعلیم کے چراغ روشن کر دیے اور انسانی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے. اسی حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں کیسر وینز. جی کیسر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، انسانی خدمت کا علمدار ادارہ صاحبان ضعیفاں اولڈ ہوم نے لالیاں میں بزرگوں کو گھر کی سہولیات کے ساتھ تعلیمی نظام کو اجاگر کر دیا. تحصیل لالیاں میں صاحبان ضعیفاں اولڈ ہوم نے بزرگوں کو گھر کی تمام سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ مفت تعلیم دینے کے لیے اسکول کا اجرا کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی فنی تربیت جیسے مفت سلائی سکھانے کا بھی بندوبست کیا گیا. ان فلاحی کاموں کے ساتھ لاوارث میتوں کو دفن کرنے کے لیے لالیاں قبرستان کا ایک چھوٹا سا حصہ قبرستان کمیٹی کی اجازت سے مٹی ڈلوائی گئی، جس میں وقار، بشیر اور فاروق لالی نے مٹی کے لیے احتیاط دیے. متاب احمد لالی، ڈاکٹر کامران احمد لالی، انوار احمد لالی نے اجاز فرزانہ لالی اور ڈاکٹر نثار علی کے ساتھ مل کر قبرستان میں پودے لگائے. اس موقع پر اجاز فرزانہ لالی نے اہلیان لالیاں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے خدمت کا موقع دیا. خاص کر وقار، بشیر اور متاب احمد لالی کا شکریہ ادا کیا جن کی بھرپور کاشتوں سے لالیاں میں فلاحی کام کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر اجاز فرزانہ لالی نے اس شخصیت کا بھی ذکر کیا جس نے فلاحی کام میں حصہ لیا اور نام ذہن کرنے کی درخواست کی. مزید کہنا تھا کہ تمام مخیر حضرات فلاحی ادارے کا حصہ بن کر عوامی خدمت کریں اور اس میں حصہ لیں تاکہ اس فلاحی کام کو جاری رکھا جا سکے. جی بہت شکریہ کیسر وینز ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. یہاں پر وقت ہے ایک مرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ پہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.